وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 جنوری بروز ہفتہ 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور قسط نمبر 7 ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک دروس ہو چکے ہیں۔ آج ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں اس لیے لے کے گیا ہوں کہ لنریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد جو برکتیں ہیں نا وہ میرے محبوب کو دکھائی جائے۔ الذی بارکنا حولہ یعنی مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرات وہ کون سی برکتیں ہیں؟ وہ ہیں انبیاء کے مزارات کی برکتیں، کہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔ آج کل لوگ توحید کا نام لے کر کہتے ہیں مزارات پہ نہ جاؤ، وہاں سے کچھ نہیں ملتا، جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے۔ بھائی جی بے شک اللہ دیتا ہے، کبھی نماز سے دیتا ہے، کبھی روزے کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی نفل کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی حج کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی عمرے کے ذریعے سے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے یاروں اور پیاروں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حقیقت مانے کہ بندے کو بندہ اپنے گھر بھی آتا اچھا لگتا ہے، جو آپ کے شاگرد کی قدر کرے وہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کی اولاد کی قدر کرے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو میری ذات ہے، میں تو وحدہ لا شریک ہوں، پر تم میرے نبیوں کی قدر کرو میں پھر بھی تمہیں پسند فرما لوں گا۔ تو الذی بارکنا حولہ فرمایا میرے نبیوں دے ویڑیاں وچ آؤ، اتھے تانوں برکتاں نصیب ہون گیاں۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ مزارات پہ، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاؤ، وہاں دن رات رحمتیں برس رہی ہیں، جو جائے گا رب اس کو بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ آگے اجی لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج یہ 7ویں اور آخری قسط بن گئی۔ اس لحاظ سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں بھی دکھائیں۔ بھائی 7 آسمان بھی دکھا دیے، اور وہ بھی ایک رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سارے نبیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، سارے نبیوں کی امامت بھی کروا دی، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جہنمیوں کو کیا کیا سزا ملنی ہے یہ ساری سرکار کو دکھا دی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مسجد حرام سے یا مسجد اقصی سے، یہ دونوں طرف کی روایات ہیں، اور یہ روایات بھی دونوں طرف ہیں کہ سرکار نے امامت جاتے ہوئے کروائی نبیوں کو یا واپسی آتے ہوئے کروائی۔ بعض علماء نے مفسرین نے جانے کے وقت کا، بعض نے آنے کے وقت کا۔ بہرحال آواز آئی السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، اور السلام علیکہ یا حاشر۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کے سلاموں کا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو نبی کریم کو بتایا گیا، حضرت جبریل نے بتایا کہ جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان 3 نبیوں سے سلام کرایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا محبوب ان سب سے افضل ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا لنریہ من آیاتنا، کچھ دکھایا گیا۔ حضرات وہ ایک قوم ایسی دکھائی گئی کہ جو فصل بوتی ہے اور فصل کے بیجتے ہی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟
تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں جہاد کرنے والے ہیں، یعنی جہاد کا اجر فوری ملتا ہے، اور جہاد جان والا ہو تب بھی اجر پکا، جہاد مال سے ہو تب بھی اجر پکا، کہ رب نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عنده باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیں اگی ہوں اور ہر بال میں 100 حبۃ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑا، اللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ تو حضرات دنیا میں جب کوئی کسی کی خاطر قربانی دیتا ہے تو دنیا دار بدلہ نہیں رکھتا تو پروردگار کیسے بدلہ رکھے گا؟ وہ جان خرچ کرنے والوں کو بھی بدلہ دے گا، مال خرچ کرنے والوں کو بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم ایسی تھی جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، جبریل امین پتھر مارتے ہیں ان کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی ٹکڑے ہوتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نماز لوگوں کا انجام ہے، کہ نماز کے وقت یہ سر سرانوں پر رکھ کے سوتے ہیں تو ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور عبادت میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، بولو بھائی سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو دکھایا گیا ایک ایسی قوم پر گزرے جو اپنی شرم گاہوں پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، جیسے بھوکا جانور کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مالدار ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، دنیا کی رسموں پر تو خرچ کرتے تھے ظالم، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ کبھی یہ خیال نہ کرے، کون؟ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس مال میں سے بخل کرتے ہیں جو میں نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ ہوا خیر اللہم، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخیلی، یہ مال کا بچانا بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، اللہ کہتا ہے نہیں یہ ان کے لیے شر ہے، ما بخلوا بہ یوم القیامت، اور فرمایا کہ یہ مال توق بنا کر ان کے گلوں میں قیامت والے دن ڈال کے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ مال جو اللہ کی راہ سے بچایا وہ توق بن گیا، جو اللہ کی راہ میں لگایا وہ قیامت والے دن اجر اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اچھا جی، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی اس کو سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کی گردن کو لپیٹے میں لے کر اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اپنے منہ سے اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ لہذا حقیقت میں مالدار وہی ہیں جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے وہ تو چوکی دار ہیں، پیرا دے دے کے مر رہے ہیں، بخیل قسم کے لوگ، نہ اپنے کام آیا نہ کسی اور کے، اولاد جو مرضی کرے۔ اچھا جی، ٹائم تھوڑا ہے، بات ختم کرنی ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جہنم میں کہ جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا بہترین گوشت رکھا ہے،
لیکن وہ بہترین اور پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار اور غلیظ قسم کا گوشت کھا رہے ہیں، اور پاس پکی ہوئی ہڈیاں ہے، خوشبودار کھانا ہے، لذیذ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، مگر وہ گندا سڑا ہوا بدبودار کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور جگہ زنا کرتے تھے، کہ بیوی اپنی تو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، مگر یہ ادھر ادھر منہ مارتے تھے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحاشی کی بات ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اور ایک حدیث سنیے دوستو، میرے آقا نے فرمایا الزنا یورث الفقر، کہ زنا تمہیں فقیر کر دے گا اور نکاح تمہیں امیر کر دے گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح والی عورت کی نظر ہمیشہ خامد کی ترقی پر ہوتی ہے اور اس کے کمال پر ہوتی ہے، اور فاحشہ عورت کی نظر ہمیشہ یار کے مال پر ہوتی ہے۔ اور جناب بیوی کا مقصد ہوتا ہے کہ میں خامد کا دل جیتوں، اور فاحشہ عورت کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنا بل وصول کروں۔ وہ دل کو چاہنے والی ہے، یہ بل کو چاہنے والی ہے۔ اور بیوی کے ہر کام میں خلوص اور پیار ہوتا ہے، جبکہ زانیہ عورت کے ہر کام میں مطلب کا خار ہوتا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں سچائی کا پیار ہوتا ہے، فاحشہ کی آنکھ میں مطلب کا بیپار ہوتا ہے۔ بیوی صرف خامد کے لیے ہوتی ہے اور بدکارہ عورت سب کے لیے ہوتی ہے۔ بیوی شوہر کی زندگی کے لیے دعا مانگتی ہے، جبکہ زانیہ اور بدکارہ عورت اپنے عاشق کی صرف مال چاہتی ہے، اس کی جان کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو زنا سے ہٹا کر نکاح پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پھر آپ نے ایک قوم ایسی دیکھی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو باندھتے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، مگر وہ لکڑیاں کم نہیں کرتا، اس سے لکڑیاں اٹھائی بھی نہیں جاتی اور کم بھی جب نہیں اٹھائی جاتی تو اور اس میں ڈالتا ہے اور اس میں ڈالتا ہے، اٹھائی جا نہیں رہی۔ آپ نے پوچھا یہ بے وقوف کون ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ نہیں سمجھے ہو کون ہے؟ کیونکہ ہر خائن کا مقصد یہ ہے کہ مال اور ہو جائے۔ بولو مارے۔ آپ کا خیال ہے جو ہمارے اسلام آباد میں اور حکومت میں بیٹھ کر ملک کو لوٹ رہے ہیں، ایمان نال بول کے دسو سر نہ ہلاؤ، انہوں مال دی کمی ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ ان کو مال کی کمی نہیں ہے، پر خیانت کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ خیانت اور ہرس کی وہ جو خیانت کی جو ہرس ہے وہ کہیں بھی تھمنے کا نام ہے۔ یہ جول بکر کے مریض ہیں۔ جول بکر سمجھتے ہو؟ وہ ایک ایسا مرض ہے جب انسان کو لگتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے، آپ سمندر بھی پلا دیں مگر وہ پیاس بجھتی۔ پاکستان کو لوٹنے والے یہ بد کردار حرام خور حکمران ایسے 4 ملک اور دے دو، یہ ان کو بھی لوٹ کر کہیں گے لاؤ کچھ اور بھی ہے، ہم وہ بھی تیار ہیں۔ تو ان کا پیٹ صرف جہنم کی آگ بھرے گی اور کوئی چیز بھر سکتی؟ اور میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ تو ہر عہدہ ان کے پاس امانت ہے، مگر یہ سارے بے ایمانوں کا ٹولہ اور کرپٹوں کا ٹولہ اور جناب یہ جتنے بھی لٹیروں کی جماعت ہے ہمارے گناہوں کی سزا بن کر ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گناہوں سے، اللہ کو راضی کریں، تو اللہ ان بھیڑیوں سے ہمیں آج بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اچھا جی، آگے سنیے کیا ہوا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ مکان کی طرح بڑے ہیں پیٹ، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ یہ کون ہے بدبخت؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کہتا ہے میں نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود خور جب قیامت والے دن اٹھے گا تو ایسے ہوگا جیسے کہ جس پر کوئی جادو نہیں کر دیا گیا ہو، اور وہ جس پر جادو ہوا ہو وہ بے ہوش ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی پاگل بن کے سود خور، کیونکہ انہوں نے ساری عمر لوگوں کو پاگل بنایا، لوگوں کا مال بٹورا، تو قیامت والے دن خود پاگل بن کے اٹھیں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ سود خور کی اوقات کیا ہے، کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم اپنی سکی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنی سکی ماں سے بدکاری کرنا، اور وہ بھی 36 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ بھی ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کا 1 روپیہ، ان بدبختوں نے پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ رکھا، اور سارا نظام معیشت سود پر ہے۔ خود سود پہ قرضے لے رہے ہیں اور قوم کو سود پہ قرضے دے رہے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی بہت برا انجام ہوگا۔ آگے جب میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ اونچی پڑھو یار، کی ہویا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھا آگے چلے تو آپ کو دکھایا گیا ایک ایسی قوم جن کے ہونٹ بڑے تھے اور اوپر سے آگ کے انگارے ان کے ہونٹوں میں ڈالے جا رہے تھے، اور وہ منہ میں ڈالتے تھے، نیچے کے راستے سے انگارے نکل جاتے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ آگ کے انگارے کھانے والے کون ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال نہ حق، وہ لوگ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب ان کو جہنم میں بھی داخل کر دیا جائے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہمارے نبی کریم اونچی ذرا پڑھ دو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گزرا، مجھے ایک قوم دکھائی گئی کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس سے ایک بیل نکلا، پتھر چھوٹا تھا نا، بیل بھی چھوٹا ہی نکل گیا، وہ پورا ڈھگا بڑھ گیا، پورا جوان ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ اس میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کن کی مثال ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو چھوٹے منہ سے چھوٹی سی بات نکالتے ہیں پر نکلتے ہی بڑی ہو جاتی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، بولو الفاظ واپس ہو سکتے؟ لوگ یہاں گالی بک کر کہتے ہیں الفاظ واپس لیتا ہوں، لوگوں پر گندی تہمتیں لگا کر کہتے ہیں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا منہ نوچ رہے ہیں، اور سامنے مردہ انسانوں کا گوشت پڑا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں غیبت کرنے والے لوگوں کا انجام ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، میرے آقا نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے، اگر وہ سچی ہے تو غیبت ہے، اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے، ڈبل گناہ ہے۔ سنیے ایک حدیث، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس پر 10 عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ نمبر 2 اعمال لکھنے والے فرشتے غیبت کرنے والے سے نفرت کریں گے۔ نمبر 3 جب جان نکلنے کا وقت آئے گا تو غیبت کرنے والے کی جان بڑی سختی سے نکلے گی۔ نمبر 4 یہ غیبت کی وجہ سے دوزخ کے قریب ہوگا۔ نمبر 5 غیبت کی وجہ سے جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ نمبر 6 یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ نمبر 7 اس کے نیک اعمال کا ثواب ضائع کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8 میرے آقا نے فرمایا کہ
جو غیبت کرتا ہے میرا امتی ہو کر، اس کی وجہ سے مجھے روزہ پاک میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 8واں عذاب ہے اس پر کہ یہ اپنے نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ نمبر 9، خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ غیبت کرنے والا عملوں سے خالی ہوگا۔ اور حضرت علی پاک پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے پر 5 عذاب نازل ہوتے ہیں۔ 10 وہ پہلے، 5 یہ۔ نمبر 1 کہ اس کے چہرے کی رونق اللہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 اس کی دعا غیبت کرنے والے کی اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3 اس کی عبادت، غیبت کرنے والے کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا منہ اس کے پیٹھ کی طرف ہوگا، سیدھے طرف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا تھا نا۔ اس کا چوتھا عذاب یہ ہوگا۔ اور 5واں، غیبت کرنے والے کو میرے آقا نے فرمایا فرعون اور شداد کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو بھی رب دوزخ میں پھینکے گا، اور اس غیبت کرنے والے کو بھی اللہ دوزخ میں پھینکے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہر قسم کی غیبت سے محفوظ فرمائے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے آگے ایک قوم دکھائی گئی، ان کی زبانیں بڑی لمبی ہیں اور ہونٹ بھی اونٹ کی طرح لمبے ہیں، اور آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، وہ پھر صحیح ہوتے ہیں پھر کاٹے جاتے ہیں، قیامت تک انہیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل علماء ہیں، آپ کی امت کے بے عمل علماء، جو لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے روزے رکھو خود نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے زکوٰۃ صدقات دو خود کسی غریب کو نہیں دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے جھوٹ نہ بولو خود بولتے تھے۔ تو آج انہی زبانوں کو، انہی ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ہر عالم دین کو اور ہر عالم کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بڑے ساتھی کہو نا آمین۔ اچھا جی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس آخری 2 باتیں، میرے آقا نے فرمایا پھر میں نے ایک قوم دیکھی کہ ان کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی، نیچے کا ہونٹ لٹک کر زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اوپر کا ہونٹ اتنا بڑا ہے کہ اٹھا کے سر پہ رکھ کے پھر رہا ہے، اور منہ سے گندی پیپ نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے شراب پینے والے ہیں، شرابیوں کا یہ انجام ہوگا جی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے چہرے خنزیروں کے جیسے تھے، اور آنکھیں سیاہ اور نیلی تھی، اور ان کے چہرے خنزیروں جیسے، اور ان کی زبانیں پیچھے کی طرف سے لٹک رہی تھی۔ اور میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے چہرے خنزیروں جیسے ہیں، زبانیں پیچھے لٹک رہی ہیں؟ تو جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں۔ ابھی چلے جاؤ کل کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ حرام خور، جو مرضی آپ گواہی دلوا لیں، تھوڑے سی ہڈی ڈالو اور وہ کھا لیں گے جہنم کا پیسہ لے کر، اور جو مرضی گواہی دلوا لو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان کا یہ انجام ہوگا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ کا انجام جہنم ہے، سچ کا انجام اللہ نے جنت رکھا ہوا ہے، یعنی انعام جنت ہے۔ چلو جی، میرے نبی کریم پڑھیے سارے مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک قوم کو دیکھا کہ جنہیں فرشتے ذبح کر رہے ہیں، گلے سے سیاہ رنگ کا خون نکل رہا ہے، اور بار بار وہ صحیح ہوتے ہیں یہ ذبح کر رہے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں یہ ذبح۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ناحق قتل کیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ناحق قتل کرنے والوں کی یہ سزا ہے۔ آج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ ایسا بھی دکھایا گیا جو آگ میں جل رہا ہے، اور ادھر جل کر راکھ ہوتا ہے،
ادھر پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے، پھر جلایا جاتا ہے، پھر پیسے پھر جلایا جاتا ہے، پھر پہلے جیسا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ماں باپ کا دل دکھاتے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ماں باپ کا دل جلایا تھا، آج ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اب ایک آخری حدیث سنا کے مضمون پورا کر دوں، آج 7ویں اور آخری قسط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مجرموں اور بد اعمالوں کی مختلف سزا بھگتے دیکھا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جو ہی آگے نکلے تو آپ کو ایک بڑی پیاری خوشبو اللہ نے دکھا دی، سنگھا دی، خوشبو آئے، ہر طرف سے پکیزہ ہوائیں چل پڑی اور کستوری کی طرح خوشبو ہی خوشبو، جس نے مشام جان کو معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک طرف سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ وہ کہہ چھڑو یار اللہ سانو ایتھے ہی لے چلے، نہیں تسی گھر ہی جانا ہے، آمین کسے بھی نہیں آگیا۔ اللہ سانو جہنم تو بچا کے جنت لے جائے۔ پوچھا جبریل یہ کیا کہہ رہی ہے، آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنت کہہ رہی ہے کہ میرے خالق مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس سے آج مجھے خوش کر دے، اب مجھے خوش کر دے، کیونکہ میرے اندر ہر قسم کی آسانیاں مکمل ہو چکی ہیں، بالا خانے تیار ہو چکے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن تیار ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہیں، ہر قسم کا سامان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پھر اس کو فرماتا ہے کہ اے اللہ جو میرا ہے، جنت کہتی ہے مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جنت فکر نہ کر، ہم نے تیرے لیے تیار کر دیا ہے، ہر مسلم تیرا ہے، ہر مسلمہ عورت تیری ہے، ہر مومن مرد، ہر مومن عورتیں وہ سب تیری ہیں، اور جو مجھ پر، میرے رسول پر، آخرت کے دن پر اور میری ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا ان سب کو میں تجھ میں داخل کر کے جنتی بنا دوں گا۔ تو پتہ چلا بھائیو، جنت ان کے لیے ہے جو مسلمان ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو قرآن کو سچا سمجھتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو شرک نہیں کرتے، جنت ان کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے ہوئے شریعت کا انکار نہیں اقرار کرتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو خدا کے خوف سے میرے نبی پاک کی غلامی کرتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو صحابہ کی عظمتوں کو سینے سے لگاتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کو چار چاند لگاتے رہتے ہیں۔ پھر میرے نبی کریم ذرا آگے چلے، ایک اور وادی میں پہنچے، ایک وحشت ناک، ڈرونی، خوفناک قسم کی آواز سنائی دی اور بدبو ہی بدبو۔ آپ نے پوچھا یہ بدبو کیسی ہے جبریل اور یہ آواز کون سی ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم کہہ رہی ہے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر، جو دوزخی ہیں انہیں میرے حوالے کر، کیونکہ میری زنجیریں، میرے طوق، شعلے اور گرم پانی، خون، پیپ، سانپ اور بچھو کی بڑی فراوانی ہو چکی ہے، ہر طرف زیادتی ہو چکی ہے، میری حرارت، گرمی بڑی شدت کو پہنچ چکی ہے، تو لا وہ جو میرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے تیار کر دیا ہے، ہر مشرک مرد کو، ہر مشرکہ عورت کو، ہر کافر مرد کو، ہر کافرہ عورت کو، ہر تکبر کرنے والے اور کرنے والی کو، ہر بد مذہب کو جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ تو دوزخ نے کہا اے اللہ میں اس پر بڑی خوش ہوں۔ تو دوزخ ان کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوزخ ان کے لیے ہے جو قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، دوزخ ان کے لیے ہے جو شریعت محمدی کا انکار کرتے ہیں، دوزخ ان کے لیے ہے جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، اہل بیت پر بھونکتے ہیں، اولیاء اللہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہاں دوستو
دوزخ ان کے لیے ہے جو حضور کے مقام کا انکار کرتے ہیں، حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ دوزخ ان کے لیے ہے جو سرکار کی عظمتوں کے اور آپ کے علم کے منکر ہیں۔ دوزخ ان کے لیے ہے جو کبھی حضور کی ازواج پہ بھونکتے ہیں، کبھی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ دوزخ ان کے لیے ہے جو نبی کی آل کے دشمن ہیں، اصحاب کے دشمن ہیں، اولاد کے دشمن ہیں، اور تمام انبیاء میں سے کسی نبی کے بھی انکاری ہیں، تو دوزخ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری بدعمالیوں سے محفوظ کر کے جہنم سے بچا کر جنتیوں میں شامل فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔